دوستوں، مصر کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا اور لوگ اس کو ریشمی قبیلے کے نام سے جانتے تھے۔ ریشمی قبیلہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور بہادر قبیلہ تھا اور اس کا سردار بھی بہت بڑا جنگجو تھا۔ لیکن ریشمی قبیلے کے لیے بد نصیبی کی بات یہ تھی کہ اس قبیلے کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں تھا۔ قبیلے کے سردار کے قبضے کے اندر ایک بازار تھا جو اس نے صلیبیوں سے جنگ کے ذریعے حاصل کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بازار کے اندر اکثر یہودی تجارت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ریشمی قبیلے کے سردار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہودی تاجروں کو اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی اجازت نہ دے۔ وقت گزرتا رہا اور یہودی تاجروں نے ریشمی قبیلے کے سردار کی مجبوریوں کو دیکھ کر اپنی ناجائز شرائط رکھنا شروع کر دی۔ کبھی تو وہ کوئی مطالبہ کر دیتے، کبھی وہ محصول یعنی کہ ٹیکس کم کر دیتے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی بازار کے اندر اپنے من کے دام مقرر کر دیتے، اور جب ریشمی قبیلے کا سردار ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ آگے سے بازار کو چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتے۔ سردار بڑا پریشان ہوتا کہ اگر یہ تاجر میرے بازار کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ کسی ویران کھنڈر سے کم نہیں ہوگا۔ میں تاجروں کے بغیر اس بازار کا کیا کروں گا؟ اس بازار سے ہی میں اتنا سونا حاصل کر سکتا ہوں کہ جس سے میرا قبیلہ چل رہا ہے۔ لیکن سردار بڑا پریشان تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے بازار کے اندر کچھ مسلمان تاجروں کو آنے پر رضامند کرے، لیکن وہ قبیلہ باقی آبادی سے بہت زیادہ فاصلے پر موجود تھا اور مسلمان تاجروں کو آنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا۔ لہذا اکثر تاجر اس بازار میں آنے سے انکار کر دیتے اور کچھ تاجر آتے تو چند دنوں کے بعد اس بازار کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ بس یہودی تاجر جو کہ ساتھ میں موجود قبیلے کے اندر رہتے تھے، بس اسی قبیلے کے اندر اسی بازار کے اندر تجارت کرتے، اور اسی طرح ریشمی قبیلے کے سردار کا بازار چل رہا تھا۔ چند دن گزرے تو یہودی تاجروں نے ایک عجیب و غریب چال چلی، کیونکہ اس بازار کے اندر جتنے بھی قصابوں کی دکان تھی وہ یہودی تاجروں کی تھی۔ ایک دن قبیلے کے سردار نے شہر کے قاضی کے لیے دعوت کا بندوبست کیا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار چلے جاؤ اور جا کر گوشت خرید کر لاؤ۔ جب یہودی تاجروں نے دیکھا کہ شہر کا قاضی آ رہا ہے اور بہت بڑی مقدار میں سردار گوشت منگوائے گا، تو لہٰذا یہودی تاجروں نے دمبے کے گوشت کے اندر خنزیر کا گوشت ملا دیا اور سردار کے سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑا دیا۔ سردار کے سپاہی گوشت قبیلے لے آئے۔ باورچی نے قاضی کے لیے گوشت تیار کیا، لیکن انہوں نے بڑی چالاکی سے خنزیر کا گوشت ساتھ ملا لیا کہ باورچی کو پتہ ہی نہ چلا۔ جیسے ہی قاضی کے سامنے کھانا رکھا گیا تو قاضی صاحب نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تو اس نے سردار سے کہا، اے سردار، کیا تم نے یہ جان بوجھ کر کیا؟ کیا پھر تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا؟ تو سردار نے کہا، قاضی صاحب، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخر آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، اے سردار، کیا تم نہیں جانتے تمہارے گوشت کے اندر نہ صرف دمبے کا گوشت ہے بلکہ اس کے اندر خنزیر کا گوشت ملا ہوا ہے؟ یہ سن کر تو سردار اسی وقت کھڑا ہو گیا اور کہا، قاضی صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم خنزیر کا گوشت کھانے والے تھے؟ تو قاضی نے کہا، جی ہاں سردار، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس گوشت کے اندر خنزیر کا گوشت ہے۔ تو سردار نے اسی وقت حکم دیا کہ وہ یہودی تاجر جس سے گوشت خریدا گیا ہے اسے ابھی اور اسی وقت میرے خیمے میں حاضر کیا جائے۔ چند لمحے گزرے تو قاضی نے دیکھا کہ ایک آدمی جو اپنے گھوڑے سے اترا اور بڑے غرور کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور بغیر کوئی سلام جواب کیے بغیر ہی اس نے کہا، اے سردار، کیا تم نے مجھے بلایا ہے؟ تم نہیں جانتے ہمارا کتنا کاروبار ہے، تم ہر چھوٹی سی بات پر اپنا سپاہی بھیج دیتے ہو، کیا بات ہے؟ اس تاجر کے رویے کو دیکھ کر قاضی بھی بڑا حیران ہوا اور پوچھا، سردار صاحب، تم نے تاجروں کو بڑی ڈھیل دے رکھی ہے،
اس کا رویہ تو دیکھو۔ تو تاجر کے رویے کو دیکھ کر سردار نے کہا قاضی صاحب میں آپ کو معاملہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے معلوم کر لوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اب سردار نے یہودی تاجر سے پوچھا کیا تم نے دمبے کی گوشت کے ساتھ خنزیر کا گوشت دھوکے سے ملایا ہے؟ تو آگے سے تاجر ہنسنے لگا اور کہا کیا خنزیر کے گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں تھا؟ تو یہ سن کر سردار نے کہا یہ تم کیا مذاق کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ مسلمان خنزیر کے گوشت سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تم تو کھانے کی بات کر رہے ہو۔ تو یہودی تاجر نے کہا سردار صاحب تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ جتنا گوشت تم نے ہم سے منگوایا اتنا ہمارے پاس تھا نہیں، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ خنزیر کا گوشت ملا دیا۔ پہلے ہم صرف یہودیوں کو ہی خنزیر کا گوشت بیچا کرتے تھے، اب ہم نے سوچا کہ آپ کے گوشت کے ساتھ ملا دیں۔ اتنے گوشت کے ساتھ تھوڑا سا خنزیر کا ملا دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سن کر قاضی صاحب سخت غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان تاجروں کو ابھی اور اسی وقت بازار سے دھکے دے کر نکال دیا جائے، اور اس نے سردار سے وعدہ کیا کہ میں مسلمان تاجروں کو تمہارے بازار کے اندر لے کر آؤں گا اور وہ تاجر اس بازار کے اندر تجارت کریں گے۔ یہ سن کر سردار نے قاضی کا شکریہ ادا کیا، لیکن جب وہ یہودی تاجر جانے لگا تو اس نے کہا بے شک تم ہمیں بازار سے نکال دو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پیدا کیا اور ہر جانور کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد رکھا، لیکن تم یہ بتاؤ آخر خنزیر کو کھانا اسلام میں کیوں منع ہے؟ کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سکتے ہو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر دمبے کا گوشت کیوں حلال ہے؟ آخر بکرے کا گوشت اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہو؟ اونٹ کے گوشت کو مزے سے کیوں کھاتے ہو؟ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ بھی باقی جانوروں کی طرح اپنا شکار کرتا ہے اور اپنا ہی کھاتا ہے۔ تو یہ سن کر قاضی اور سردار خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں تھا، بس وہ یہ جانتے تھے کہ خنزیر کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ قاضی نے سردار کو کہا بے شک یہ تاجر بازار کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ان کا سوال باقی رہے گا، لہذا ہمیں ان کے سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ اب وہ تاجر بازار کو چھوڑ کر جانے لگے۔ وقت گزرتا رہا، 2 دن گزرے تو اسی بازار کے اندر اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی مقصد کے تحت اس راستے سے گزر کر جا رہے تھے تو سلطان نے دیکھا کہ اس بازار کے سارے تاجر جو کہ یہودی تھے اپنا سامان اپنے گھوڑوں پر لاد کر جا رہے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک یہودی سے پوچھا اے تاجر تم آخر اس بازار کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا تمہیں یہاں اچھا منافع نہیں ملتا یا پھر بازار کا مالک تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتا؟ تو یہودیوں نے کہا سلطان معظم پچھلے چند دنوں کی بات ہے کہ قاضی نے ہم سے گوشت خریدا، ہمارے پاس گوشت کم پڑ رہا تھا تو ہم نے دمبے کے گوشت کے ساتھ خنزیر کا گوشت بھی ملا دیا اور سردار کی حاجت پوری کر دی۔ تو جب سردار کو پتا چلا کہ ہم نے گوشت کے اندر خنزیر کا گوشت ملا دیا تو اس نے ہمیں اپنے بازار سے نکال دیا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا اگر میں سردار کی جگہ ہوتا تو تمہیں زندان کے اندر ڈال دیتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان خنزیر کے گوشت سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ تو یہودی نے کہا سلطان معظم اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا پوچھو کون سا سوال ہے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، لیکن آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس کا کوئی ثبوت ہے؟ آخر اس کا نقصان بتائیے جس سے ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ آخر خنزیر کے گوشت کھانے میں کون سی مشکل ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر سوال کا جواب وقت اور جگہ کے مطابق دینا چاہیے۔ تو یہودی نے کہا سلطان معظم کون سا وقت اور کون سی جگہ بہتر رہے گی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ کل میرے محل کے ساتھ میں موجود وادی کے اندر تم اپنے تمام تاجروں کے ساتھ آ جانا اور ایک خنزیر کو پکڑ کر لانا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خنزیر کا شکار بہت ماہرانہ طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، سلطان معظم، کل ہم وادی کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اب وقت گزرنے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن سارے یہودی ایک خنزیر لے کر میدان کے اندر جمع ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور اس بات کی خبر اس قاضی اور ریشمی قبیلے کے سردار کو بھی دی گئی کہ کل سلطان کے محل کے قریب وادی کے اندر بہت بڑا جرگہ ہونے والا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہودیوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اگلے دن قاضی اور وہ سردار بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی جرگہ شروع ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنگل سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کر لاؤ۔ وہ ملازم دوڑتا ہوا گیا اور جنگل سے گندگی اٹھا کر لایا اور دور پھینک دی۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس خنزیر کو آزاد کر دیا جائے۔ یہودیوں نے جیسے ہی خنزیر کو آزاد کیا تو وہ دوڑتا ہوا اور سونگتا ہوا اس گندگی کے پاس گیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس گندگی کو ختم کر دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں سے کہا، بتاؤ اب اگر اس کی جگہ کوئی دمبا یا بکرا ہوتا تو کیا وہ اس گندگی کو کھاتا؟ تو یہ سن کر یہودی سر جھکائے کھڑے ہو گئے اور کہا، سلطان معظم، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ خنزیر انسان کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ پھر اس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں سے کہا، بتاؤ اب تمہیں پتہ چلا کہ مسلمان خنزیر کو کیوں نہیں کھاتے، جو اپنی گندگی، جو دوسرے جانوروں کی گندگی، جو انسانوں کی گندگی کھا جاتا ہے، تم بتاؤ اس کے گوشت کے اندر کون سا تاثر ہوگا؟ کیا اس کے گوشت کے اندر کوئی گلاب کے پھول کی خوشبو ہوگی؟ تو یہ سن کر سارے یہودی سر جھکائے کھڑے ہوئے۔ تو اتنے میں ایک اور یہودی نے سلطان سے سوال کیا، سلطان معظم، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، لیکن آپ بتائیے کہ آخر خنزیر کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے تو اس کشتی کے اندر نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سوار تھی بلکہ مختلف قسم کے جانور بھی سوار تھے، اور اس وقت کشتی میں ان جانوروں کی گندگی اور انسانوں کی گندگی سے سارے انسان پریشان ہو رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، اس گندگی سے ہمیں آزادی دے دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے دم سے خنزیر کو پیدا کیا اور پھر وہ خنزیر ہی اس کشتی میں گھومتے پھرتے اور جانوروں کی گندگی کو کھا جاتے، اور اسی طرح کشتی کے لوگوں کو پریشانی ختم ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت ہی خنزیر کو پیدا کیا تھا۔ یہ سن کر سارے یہودی حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، سلطان معظم، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا، اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم کبھی بھی اس چیز کو نہ کھاتے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے لوگو، تم ابھی رکو، میں تمہیں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم آنے والی نسلوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ کہ ہمارے اسلام میں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو سارے یہودی تاجر سامنے کھڑے سلطان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک سور کے گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ تاجر گیا اور بازار سے گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں کو کہا، تم اپنے سب سے ماہر باورچی کو لے کر آؤ۔ اسی وقت ایک ماہر باورچی کو بلایا گیا۔ تو سلطان نے حکم دیا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اچھی طرح پکاؤ۔ یہودی باورچی نے گوشت کے ٹکڑے کو کئی دیر تک پکاتا رہا۔ جب گوشت کا ٹکڑا تیار ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس باورچی کو کہا، اب اس گوشت کے ٹکڑے کو چھری سے کاٹو۔ جب یہودی نے گوشت کے ٹکڑے کو چھری سے کاٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خنجر کی نوک سے گوشت کا ٹکڑا سب کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، دیکھو، اس گوشت کا اوپر والا حصہ پکا ہوا ہے، لیکن دیکھو درمیان کے اندر گوشت کا حصہ کچا ہے۔ یہ خنزیر کا گوشت ایسا گوشت ہے کہ تم اس کو جتنا بھی پکاؤ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے
تو ایک ایسی بیماری ہمارے پیٹ کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کا علاج آج تک تاریخ کے اندر کسی بھی حکیم کے پاس نہیں۔ یہ سن کر سارے یہودیوں نے اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد پوری مصر کی سرزمین پر نہ ہی خنزیر کا شکار کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی گوشت کھائے گا۔ اس کے بعد وہ یہودی تاجر جو کہ پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو چکے تھے، وہ اسی سردار کے بازار کے اندر تجارت کرنے لگے، اور پھر وہ بازار چند ہی دنوں کے اندر مصر کی سرزمین کا مشہور ترین بازار بن گیا، اور اسی وجہ سے سارے یہودی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جواب کو سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔